بیدار ہوتے وقت کی 3 اوراد۔ بیدار ہوتے وقت کے 3 اوراد۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الولاغ سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیند سے بیدار ہو کر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اس کی خوبیاں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ خوبیوں والا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہم اغفر لی کہا، یا کوئی دعا مانگی تو اسے قبول کر لیا جائے گا، پھر اگر وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیند سے بیدار ہوتے وقت بسم اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ و کفرت بالجبت والطاغوت۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے اللہ پاک ہے، میں اللہ پر ایمان لایا اور بت اور شیطان سے منکر ہوا، 10 مرتبہ پڑھا تو ہر اس گناہ سے بچا لیا جائے گا، ہر اس گناہ سے بچا لیا جائے گا جس کا اسے خوف ہو، اور کوئی گناہ اس تک نہ پہنچے گا۔ نمبر 3، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر یہ دعا سنیے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان تینوں میں سے جب بھی آپ رات کو سو کے جب صبح اٹھیں تو تینوں ہی دعائیں پڑھیں، نہیں تو کم از کم ایک دعا لازمی پڑھیں۔ یہ جو آخر والی دعا ہے اس سے پڑھ لیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ والی دعا یاد کر لیں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو کوشش کریں تینوں دعائیں پڑھیں جب صبح اٹھیں، نہیں تو یہ ایک دعا لازمی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، نیکیوں کی دعوت دینے کی، گناہوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔